اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل المشدی 99 ایمی کنسلٹ ٹی وی۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت مزے کی ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو ایک نیا ویو لے کے آئے ہیں اور ایک نیا پروسپیکٹو ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہماری ویڈیوز میں کہ ہم آپ کو ساتھ کچھ کنٹریز کا ٹریول بھی کرائیں جہاں پہ ہم نے آلریڈی لوگوں کے ساتھ ہم نے وہاں پہ ٹریول کیا ہے، تو اس کے بارے میں آج جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں یہ ہے بحرین۔ اس وقت ہم بحرین میں ہیں۔ سٹارٹنگ میں آپ نے جو وہ دیکھے کلپس دیکھے تھے، وہ سارے کلپس جو تھے وہ کراچی سے فلائی جناح کے تھے۔ اس کے بعد ایئر عربیہ کے ذریعے ہم کراچی سے بحرین آئے۔ تو یہ بحرین کا آپ کا ویو ہے، یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیکسیز ہیں، یہ اس کا ایک بہت فیمس اور وہاں پہ جو ہے ایک ریسٹورنٹ ہے جس کو بحرین ہوٹل بولتے ہیں، یہ اس کا ویو ہے۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے کافی لگژری اور جو ہے ایسی شاپس ہیں جہاں سے آپ بہت آسانی سے اپنے گفٹ پرچیز کرتے ہیں۔ زیادہ تر کمیونٹی جو ہے یہاں پر وہ انڈینز کی ہی ہے، اور انڈینز یہاں پر آپ کو جتنے بھی منی چینجرز ہیں وہ انڈین ہی ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جتنے کیفیٹیریاز ہیں، کیفے ہیں، وہ بھی انڈینز ہی آکوپائیڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو شاپس ہیں آپ کی گفٹ آئٹمز کی، وہ بھی زیادہ تر انڈینز کی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ پرائیویٹ ٹیکسی جو کہ غیر قانونی ہے، لیکن یہاں پہ پاکستانی اور انڈینز بھائی لوگ بہت چلاتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو بآسانی جو ہے وہ ٹریولنگ کے لیے ٹیکسی مل جاتی ہے جو اردو میں بات کر لیتے ہیں یا ہندی میں بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ انگلش بھی یہاں پہ بولتے ہیں، کیونکہ کیرلین اور ساؤتھ انڈینز کا یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی جو یہاں پر ہیں وہ زیادہ تر مزدور طبقہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ یہاں پہ آئی ٹی کے لوگ ہیں، لیکن اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو کہ یہاں پہ ایک ہینڈسم جو ہے وہ ان کی ریشو نہیں ہے۔ لیکن انڈینز یہاں پہ بہت ہے۔ یہ نائٹ لائف ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا بیوٹیفل ویو ہے، کلیننگ، ہر طرف صاف ستھرا، ہر طرف لائٹنگ، کبھی لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پر، اور نائٹ میں بہت پرسکون ہے۔ لیکن آپ اگر بحرین جائیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ بحرین کے اندر کافی زیادہ جو پاکستانی ہمارے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ کر سکتے ہیں۔ وہ اچانک آپ کو، اگر آپ جا رہے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں گے آپ فارنر ہیں، آپ کو کھانسی آئی ہے، یا اگر آپ کی جلد خراب ہے، یا آپ کو کچھ ایسے ہے، تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی آئیں، اور ہم بھی ایسے تھے، میرے بھائی کے ساتھ تھا، آپ کو ہم یہاں پر سے کچھ جو ہے وہ آئٹمز خرید دیتے ہیں، اور تاکہ آپ جو ہے اس کریم کو یوز کریں یا اس پروڈکٹ کو یوز کریں تو اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایسے جیسچر سے آپ سے بات کریں گے، نہیں میں ٹیکسی روک کے آپ کے ساتھ جاؤں گا، یا میں اپنی کام چھوڑ کے آیا ہوں، تو آپ پلیز میری رسپیکٹ کریں اور آئیں میرے ساتھ، اور میں آپ کو یہاں سے پنسار کی شاپ سے یا کسی دکان سے میں آپ کو یہ چیزیں خرید دوں گا۔ تو وہ وہاں پہ آپ کو لے کے جائے گا، کچھ چیزوں کی مکسچر بنائے گا جن کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوگا، لیکن جب بھی وہ آپ کو یہ مکسچر بنا کے دیں گے اس کو کم از کم آپ یوز نہ کریں، کیونکہ وہ 200 سے 250 جو ہے وہ درہم کے آپ کو بحرینی دینار کے آپ کو بنیں گے۔ اس کے بعد آپ جب وہاں سے نکلیں تو یہ آپ خیال رکھیں ایئرپورٹ سے کہ آپ پرائیویٹ جو ہے وہ ٹیکسی نہ لیں۔ وہاں سے ٹیکسی ہے، اس کے علاوہ بسز چلتی ہیں، آپ بسز لیں۔ بسز بہت زیادہ کم پیسوں میں آپ کو جو ہے وہ سٹی تک پہنچا دیتی ہے۔ بحرین کا ایئرپورٹ تھوڑا دور ہے، آیا بحرین اتنا بڑا کنٹری نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے وہ بسز چلتی ہیں جو کہ اچھی ٹرانسپورٹ ہے جس کو یوز کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ یہ بحرین کا ایئرپورٹ ہے جس کے کچھ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ بحرین ایک زبردست قسم کا انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنایا ہے۔ امیگریشن بہت سٹرونگ ہوتی ہے۔ امیگریشن کے کویسچنز کہ آپ بحرین کیوں آئے، بحرین کو ہی آپ نے کیوں چوز کیا، آپ یہاں پہ آ کے
کام تو نہیں کریں، کیونکہ کافی پاکستانی یہاں پر آتے ہیں اور بحرین میں آ کر وہ کام جو ہے اس پہ شروع کر دیتے ہیں ورک، اور پھر اس کے بعد وہ لگاتے ہیں یہاں پہ 3 سے 4 ماہ، کیونکہ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے ویزا، تو اس کو ایکسٹینڈ کروا لیتے ہیں آسانی سے ایکسٹینشن لے کے، اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائم لگا کے پھر آؤٹ کر کے پھر ان کر لیتے ہیں، ملٹیپل ویزا لے لیتے ہیں بحرین کا۔ تو خدا را اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہمیں جو ہے وہ کسی کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں ممانعت کرنی چاہیے اور اس کی نفی کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ، اور اس کو میک شور کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں، تاکہ جس سے ہمارے ملک کا نام بدنام ہو اور ہمارے پاسپورٹ کا بھی جو انڈیکس میں لیول ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو المشہدی نے جیسا کہ آپ کو بتایا، المشہدی 99 ایمی کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہمیشہ پاکستان کے پاسپورٹ کے سروائیول کی جنگ لڑتا ہے، اور ہمیشہ یہ میک شور کرتا ہے کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں وہ ویزاز کو جو ہم وینڈرز کے ذریعے لیتے ہیں، یہ ہم پہلے آپ کو بتا دیں، ٹکٹس بھی آپ کے وینڈر کے ذریعے، ہم صرف آپ کی کنسلٹنسی فائل اور آپ کے لیے ایک مڈل جو مین ہے اس کا کام کرتے ہیں، وینڈر کے تھرو ہم آپ کے لیے ویزاز ارینج کرتے ہیں، ٹور پیکیجز ارینج کرتے ہیں، پھر وہاں پہ آپ کو اگر گائیڈ چاہیے تو وہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ کنسلٹنسی ہمارا کام ہے، تو وینڈرز کے تھرو ہوتا ہے، اور ان کے لیے ہم گارنٹیز دیتے ہیں، جو ہم ہمارے پاس سے وہ گارنٹی لیتے ہیں، ہم آپ کے پاس سے گارنٹی لیتے ہیں، اور میک شور کرتے ہیں کہ ہمارے کلائنٹ سیفلی اپنا ٹور کر کے واپس آئے۔ اگر تو آپ نے وہاں پہ کام کے لیے جانا ہے تو خدا را ورک ویزا آپ حاصل کریں، ورک ویزا لے کے، اور ورک ویزا جو ہے وہ آپ لے کے وہاں پہ جائیں اگر آپ وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ بحرین کا ویزا بہت آسان ہے، اگر آپ لیکن اس میں سب سے پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے نام کے ساتھ حسین، فاطمہ، حسن، علی اس طرح کے نام آتے ہیں، عباس، تو آپ کو ڈینائل کیا جا سکتا ہے ویزا، کیونکہ ویزا بحرین جو ہے وہ شیعہ حضرات کو نہیں دیتا۔ لیکن یہ اگر شیعہ حضرات کی ہی بات نہیں ہے، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نام ہمارے لیے کتنے مقدس ہیں اور کتنے زبردست ہمارے لیے نام ہے۔ یہ کچھ آپ کو میں نے کرنسیز کی ہے، اس میں ریال بھی ہیں، درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، یہاں پہ آپ کو سعودی ریال بھی چلتے ہیں، یہاں پہ دبئی کے بھی کرنسی چل جاتی ہے، اور امارات کی بھی کرنسی اگر آپ دینا چاہیں تو یہاں پہ آپ بآسانی دے سکتے ہیں، ڈالرز میں بھی آپ کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے۔ مالز اس کے بہت پیارے ہیں، ایئرپورٹ اس کا بہت پیارا ہے، کرنسیز کی کافی ہیوی ہے، یعنی 1 سے 2 دینار میں آپ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں وہاں پر۔ پاکستانی وہاں پر زیادہ تر ہوٹلنگ کا کام کرتے ہیں، جس میں ہمارے کشمیری بھائی کی تعداد زیادہ ہے، اس کے علاوہ پنجابیز ہیں ہمارے پاس، پختون ہیں ہمارے پاس جو وہاں پر یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر گاڑیاں ہی چلاتے ہیں اور ڈرائیور کی ہی جاب کرتے ہیں۔ یہ ایک قلعہ ہے وہاں پر بحرین میں جو کہ انہوں نے بڑا ویل مینٹین کیا ہے، اور لوگوں کے لیے یہاں پہ کافی زیادہ اس کی لوگ آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، آثار قدیمہ ہے ان کا، اور یہاں پہ انہوں نے ایک شو بھی رکھا ہوا ہے جو شام کے ٹائم وہ لوگوں کو وہاں پہ، یہ ایک ویل ہے جس کے اوپر اللہ کے نام ہے، اور روشنی اس کو سورج کے ذریعے روشنی دی جاتی ہے اور یہ روشن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا جس وقت ہم گئے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ واک تھرو ساتھ بنائے ہوئے تھے، اور یہاں پہ لوگوں کو ایسی فیسلٹی ہے کہ دن کے ٹائم وہ کام نہیں کرتے تاکہ لوگوں کے جو ٹورزم ہے ان کا وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جو اپنی ٹورزم کو بہت زیادہ انہینس کرتی ہیں اور میک شور کرتی ہیں کہ ان کی جو ٹورزم ہے اس انڈسٹری سے وہ کافی زیادہ اپنا ریونیو کما سکے۔ بحرین چھوٹا سا ملک ہے لیکن ٹورسٹ یہاں پہ بحرین میں کافی زیادہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا پیسفل لوگ ہیں، چوری چکاری نہیں ہے یہاں پر کوئی اتنا۔ 1-2 آپ کو جو فراڈز کے بارے میں بتایا وہ یہی فراڈ ہے، ایک منی چینجرز میں آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، دوسرا آپ کو یہی آپ کے اگر جلد وغیرہ کوئی ان کو خراب نظر آئے گی تو وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے بہانے آپ سے کافی زیادہ اماؤنٹ ہینٹ لیں گے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو یہ بنا کے رکھنا، یعنی ان سے دور رہنا چاہیے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اس سے اپنے ملک کا نام بھی بدنام ہوتا ہے۔
تو یہ جو قلعہ ہے یہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، جس کے اندر آپ جب آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے کہ کافی لوگ آتے ہیں. یہ سمندر کے کنارے بنا ہوا ہے اور اس کی کافی زیادہ زبردست ہسٹری ہے. اور اس کو یوز کیا جاتا تھا جب وہاں پہ انہوں نے اپنے بحری جہاز وغیرہ آتے تھے ان کو اور کاؤنٹر کرنے کے لیے، جو سمندر کی سائڈ سے ان کے انیمی ان کو اسٹرائک کرتے تھے، ان کو روکنے کے لیے یہ قلعہ بنایا ہوا تھا. تو یہ کافی زیادہ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. بحرین کا فلیگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ویلز ہیں ان کے جہاں پہ اور یہ اس کے ہر جگہ پہ آپ کو یہ ایسے آپ کو ملیں گے کہ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہسٹری انہوں نے اپنی انگلش، اردو اور عربک میں جو ہے وہ درج کی ہوئی ہے. کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ ٹورسٹ ایسے آتے ہیں جن کو انگلش آتی ہے، پھر اردو آتی ہے، پھر اس کے علاوہ بھی کافی لینگویجز ہیں جس میں آپ کو وہ وہاں پہ بروشر مل جاتے ہیں، بکس مل جاتی ہیں، اور کافی زیادہ آپ کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ زبان بولنے والے آپ کو گائیڈ بھی مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ پکچرز بھی مل جاتے ہیں، اس کے علاوہ پکچرز بنانے والے بھی آپ کو مل جاتے ہیں. لیکن ایک اچھا ملک ہے. اگر آپ وہاں پہ ارننگ کے لیے جا رہے ہیں تو تب بھی اچھا ہے، اگر آپ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں تب بھی اچھا ہے. اچھا، دوسرا یہاں پہ آپ نے میک شور کرنا کہ یہاں پہ جو ہے نا مساج کرنے کے لیے کافی زیادہ سلون ہیں. مساج بہت اچھا کیا جاتا ہے، جس میں تھائی مساجر بہت ہے اور ان میں زیادہ تر لیڈی بوائز ہیں. یعنی آپ جن کو ہم ہندی میں میٹھا اور اردو میں خسرے کہتے ہیں، یا یہ لوگ وہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے. فیمیلز بھی ہیں لیکن فیمیلز بھی اولڈ بہت زیادہ جو اولڈ ہو جاتی ہیں. تھائی اور ویتنام کی وہ آپ کو فیمیل ملتی ہیں کیرلین ہوٹلز میں، اور وہ آپ کو وہاں پہ مساج کرتی ہیں. مساج کے لیے یہ 20 درہم 20 دینار تک لیتی ہیں، اور جو کہ کافی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو غلط کام ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کی آر میں غلط کام بھی ہوتے ہیں. شراب بھی ملتی ہے. یہ ایک اس کا واک تھرو ہے جہاں سے ہم قلعے کی طرف جاتے ہیں، اور قلعے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائڈوں پہ اس کے کافی اچھا ویدر ہے. سمندر بھی یہاں پہ خشک ہو گیا تھا کیونکہ یہ بالکل اس کے سائڈ پہ بنا ہوا ہے، تو سمندر اس کے تھوڑا پیچھے ہے، تو یہ سارا کوئی آگے سمندر کی کیچڑ کی ٹائپ اس طرح کی کچھ چیز تھی. تو یہ دیکھیں نے بالکل بھی اپنے آثار قدیمہ کو ڈیمیج نہیں کیا، بلکہ اس کو بڑا اچھی طریقے سے انہینس اور پروڈکٹیو بنایا ہوا ہے اور پروٹیکٹڈ کیا ہے. اچھا، یہاں سے آپ جائیں تو یہاں پہ جو زیادہ تر آپ کو ملے گی، فوڈ ملے گی، وہ زیادہ تر جو کیا جاتا ہے وہ آپ کے سینڈوچز ہیں، جوسیز ہیں جو کیلین ہی بناتے ہیں. اس کے علاوہ شورما ہے، عربین فوڈز ہیں، رائس ہیں. لیکن یہ لوگ بھی جو پاکستانی فوڈ ہے اس کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں. ایز سچ بحرین کی کوئی خاص اپنی پروڈکٹ نہیں ہے، یعنی فوڈ اس طرح کا نہیں ہے. جیسے اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ کے لیے وہاں پہ جو پتھورے ہیں، چھولے پتھورے ہیں، وہ بہت زبردست ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے آپ راولپنڈی شہر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ سیور پلاؤ ہے. پلاؤ بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ لاہور کراچی کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو بریانی کافی مشہور ہے. تو ہر سٹی کا ایک اپنا ہوتا ہے. ان کی اتنی سچ کوئی اپنی خاص قسم کی نہیں. اچھا، یہاں پہ بحرین میں جو سب سے زیادہ آپ کو انسپائر کرے گی چیز وہ ہے کہ جو بحرینی لوگ ہیں نیشنل، وہ اردو سپیکنگ بھی کافی زیادہ ہے. ان کو اردو بہت، کیونکہ ان کا زیادہ تر کام انڈینز کے ساتھ ہے اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ ہے، تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ جو ہے وہ اس میں بات کرے اردو میں. اور اردو وہ سمجھتے بھی ہیں، اردو بولتے بھی ہیں. عربک تو سمجھتے ہی ہیں، بٹ اس کے علاوہ وہ یہاں پہ جو آپ کی لینگویج ہے اردو بھی بولی جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بلوچ لوگ ہیں، ہمارے بلوچی بھائی بلوچستان سے جن کا تعلق ہے، وہ یہ جوس ہم نے لیا تھا وہاں پہ. یہ آپ اس کو دیکھیں کیسے زبردست قسم کا ہے. یہ سینڈوچز ہیں ان کے جس کو ہم تامیہ بولتے ہیں. اس کے اندر فلافل جس کو یا آپ بولتے ہیں یا تامیہ بولتے ہیں. یہ ہم نے اس کو بائی کیا تھا. تو یہ آپ کو میں اس کی بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں اندر کیا چیزیں اس میں یہ زبردست قسم کی لیئر تھی تامیہ کی. تو اس کو انجوائے کریں گے، کھائیں گے، دیکھیں گے ٹیسٹ کیسا ہے. ٹیسٹ بہت زبردست تھا. اس کے بعد ہم یہ سی سائڈ کی طرف آ گئے. تو ہم بلوچیوں کی بات کر رہے تھے کہ بلوچی یہاں پر بہت زیادہ ہیں. جو بلوچی لوگ ہیں
وہ یہاں پر اس لیے زیادہ ہیں کہ ان کو انہوں نے بحرین نے کافی زیادہ نیشنلٹی دی ہے، اور ان کو یہاں پہ بلوچیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا، وہ جب یہاں پر آ جاتے ہیں تو وہ شاید پاکستانیوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، جیسے وہ سمجھتے ہیں شاید پنجابی اور پاکستانی ان کے اینیمی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم ایک قوم ہیں انشاءاللہ۔ ایک بابائے قوم نے ہمیں جو ہے آزادی دلائی، ایک نظریہ ہے ہمارا، ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک کتاب ہے، تو یہ نفرتیں ہمیں نہیں پالنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی کسی بھی زبان سے ہو۔ سب سے بڑی جو ہے چیز وہ ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے۔ یہ دیکھیں یارڈ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، کتنے زیادہ زبردست بیچز ہیں۔ بیچز کی آپ دیکھ رہے ہیں، دن کا ٹائم ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تو اسی لیے ہم نے یہاں پر اتنی زیادہ سیر نہیں کی، اور ہم نے جسٹ یہ ایک پرائیویٹ انڈین ہمارے ڈرائیور تھے جن کی ہم نے یہ ٹیکسی کرائی، ایک بھائی سے ہم ملنے جا رہے تھے، تو پاکستانی ہمارے بھائی تھے، ان کو جو ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے متحدہ تحریک پاکستان، اس کی وہاں پہ ان کے ساتھ ہماری اس جو تھی وہ میٹنگ تھی۔ یہ جو ٹرننگ پہ ہے، ہم جب واپس آ رہے تھے، وہ کافی لمبا کیونکہ ٹور تھا، اتنی زیادہ ویڈیو بنا نہیں سکے، تو یہ بیک سائیڈ آف بحرین ہوٹل کی بیک سائیڈ ہے۔ یہاں پر یہ جو آپ کو رات کا اور کل کا دن کو جہاں سے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی، جہاں سے باہر آپ نے دیکھا تھا وہ پولیس اسٹیشن بنا ہوا تھا ان کا، وہاں پہ یہ پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا انڈینز کے بازار ہیں، یہ وہ تھے۔ اب پھر یہ وہ وہاں پہ ہم جو ہے دوبارہ آئے ایک ڈیزرٹ میں، اور وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا، وہاں پہ بھی قلعہ تھا، اس کی ہم نے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ بھی آپ کو بھی ویڈیو دکھاتے چلتے ہیں، وہاں کے بھی سارے آپ کو نظارے دکھاتے جاتے ہیں، شارٹ ویڈیوز، کیونکہ اتنی لمبی اگر ہم ویڈیوز بناتے تو یہ کافی ہمیں اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا، اور یہ ویڈیو بھی ہم اسی لیے جو ہے آپ کے لیے ایپیسوڈز میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ایک ویڈیو میں پورے بحرین کو جو ہے اس طرح لے کے آنا وہ امپاسبل تھا۔ تو یہ ساری انفارمیشن ہے جناب، اسی طرح یہ نائٹ ویو ہے جو زبردست قسم کا ہے، تو اس کو ہوپفلی آپ انجوائے کر رہے ہوں گے ہمارے اس چیز کو بھی۔ یہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے، اس کے خوراک، اس کے کھانے کیا، اس کے پرائز ہیں کیا۔ یہ ہم گئے تھے یہاں پہ، یہ پاکستان دربار ہوٹل ہے۔ دربار ہوٹل ایکچولی بہت زیادہ اس کی برانچز بنی ہوئی ہیں، سعودی عربیہ میں بھی ہیں، بحرین میں بھی ہیں، قطر میں بھی ہیں۔ یہ ان کا ڈانس ہو رہا تھا وہاں پہ، اور یہاں پہ کچھ لوگ عربک لوگ جو ہے اس کو انجوائے کر رہے تھے، نائٹ لائف تھی، تو کافی وہاں پہ لوگ تھے۔ ہم نے ان لوگوں کو تو نہیں کیپچر کیا، خالی اس کو ایک چھوٹا سا اس کے بارے میں ہم نے یہ جو ہے پکچرز ان کی وہاں پہ کچھ شوٹ کی تھی، تو کافی زیادہ انجوائے ہم نے کیا۔ جو ہماری ٹیم تھی اس کو بھی ہم نے، جو جن لوگوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ٹور پہ، تو ان کو بھی کہا، لیکن انہوں نے ایز سچ مائنڈ کیا کہ ہمارے ساتھ فیملیز ہیں اور ہم پرائیویٹ ٹور پہ ہیں، تو ان کا ہم نے نہیں بنایا تھا، وہ ہم نے ویڈیوز ان کی وہاں پہ ہم نے نہیں لی، تو ہم نے اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ انجوائے کریں اپنی، ٹھیک ہے، آپ کی سب کی پرائیویٹ لائف ہے، اور پرائیویٹ لائف میں جو ہے ہم انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے فورسلی۔ تو بحرین کی بات ہو رہی ہے، بحرین ایک زبردست ملک ہے، اور پاکستانی، لیکن پرابلم ہر جگہ پہ ہے کہ پاکستانیوں کو ویزا جو ہے نا وہ بہت مشکل سے ملتا ہے، اور اس ویزے کو لے تو لیا جاتا ہے کہ وینڈر کے تھرو بھی لے سکتے ہیں آپ، لیکن جب وہاں پہ جاتے تو امیگریشن آپ کو اتنی ویلکمنگ نہیں ملتی جتنی کہ کچھ دوسرے ملکوں میں ہے۔ یہاں پہ یہ ہم نے دیکھا، یہاں پہ ہمارے HBL کی ایک برانچ تھی منامہ میں، تو یہ وہ برانچ ہم نے یہاں پہ وزٹ کی، کافی زبردست برانچ بنائی ہوئی تھی HBL نے، لیکن ہم نے ان کا ATM یوز کرنے کی بھی کوشش کی، بٹ ATM ان کا ایز یوزول پاکستان کی طرح آؤٹ آف سروس تھا، جیسے پاکستان میں آؤٹ آف سروس ملتا ہے ایسے ہی ہمیں پتہ لگ گیا جی بالکل یہاں پہ مینجمنٹ پاکستانی ہی ہوگی، اور یہ اس کا آؤٹر سائڈ ہے منامہ کی۔ تو یہ دیکھیں آپ منامہ سٹی کو، بہت پیاری، بہت خوبصورت، آؤٹ سٹینڈنگ، اور دیکھیں ٹریز کو کیسے ویل مینٹین کیا ہے، ڈیزرٹ ایریا ہے سارا، سیز کا ایریا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اس کو مینٹین کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ڈسٹ نظر نہیں آئے گی، روڈز کلین نظر آئیں گی آپ کو، سائڈ واک، اور میں اکیلے یہاں پہ کافی دیر اس کی سراؤنڈنگ میں تھا، بالکل اکیلے،
تو یہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی سنیچنگ نہیں ہوتی، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی آپ کو چور نہیں ملتا، یہاں پہ کسی قسم کی ہاں جو فراڈ کرتے ہیں وہ بڑے طریقے سے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، زبردستی آپ کے ساتھ یہاں پہ کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو یہ سارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی سٹی، ایک ویل مینٹین کی ہوئی اور بہت پراپر اس کی، جس نے بھی اس کو جو ہے اس کا میپ بنایا، جس نے بھی اس کا بلو پرنٹ بنایا، یا جس نے بھی اس کا جو تھا جتنا بھی سٹرکچر تھا اس کے بارے میں، یہ سٹی کو جتنا بھی کیا، بہت زبردست، یعنی ایسے آپ کو نہیں لگے گا کہ بے ڈھنگی کوئی بلڈنگ نہیں لگے گی، کوئی ایسی آپ کو بڑی بڑی بلڈنگ میں ایک چھوٹی سی، یا چھوٹی چھوٹی بلڈنگ میں ایک بڑی سی، اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ ہماری کنٹریز میں ہوتی ہیں، لیکن ہم بھی ابھی سیکھ رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان خوبصورت نہیں ہے، پاکستان ہمارا بہت زبردست ہے، اور پاکستان جیسا کنٹری مجھے تو کوئی نہیں لگتا۔ اللہ پاک نے 25 کنٹریز دکھائے ہیں دنیا کے، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ایسٹ اینڈ ویسٹ مائی پاکستان از دا بیسٹ، اور ہوپ فلی ایک دن ہم ایسے سروائیول جو ہے یہ پاسپورٹ کا کریں گے انشاءاللہ، آپ کی جو ہے وہ پاور کے ساتھ، آپ کی موٹیویشن کے ساتھ، اور آپ لوگوں کے جو ہے سپورٹ کے ساتھ، کہ انشاءاللہ ہمارا بھی جو پاسپورٹ ہے وہ بہت زبردست ہوگا، اچھی گورنمنٹ آئے گی، مخلص لوگ آئیں گے، ایک اسلامی جمہوریہ کو ایک اسلامی جمہوریہ کی طرح رہنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے بحرین، دبئی جیسے بھی ملک ہیں، یاشی کے ملک ہیں، انہوں نے وہاں پر آپ اگر کہیں کہ اسلام، تو ایز سچ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بحرین از مچ بیٹر اسلام دین دبئی، کہ دبئی کے شیخوں نے وہاں پر آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ وہاں پر جا کے مندر بھی گئے ہیں، وہاں پہ مندر میں جا کے انہوں نے وہاں پہ اپنے جو ہے مندر کے اندر پوجا بھی کرتے ہیں، وہاں پر وہ جاتے بھی ہیں۔ یہ نائٹ لائف کی ہم آگے ہیں جس کی ہم آپ کو بات کر رہے تھے کہ نائٹ لائف کیسی ہوتی ہے، کیسی خواتین ہیں، کیسی خواتین وہاں پر بیٹھ کے کیسے انجوائے کرتے ہیں، اور کوئی بھی خواتین کو وہاں پہ خواتین کو تنگ نہیں کرتا، یا وہاں پہ ان کی مرضی، ان کی منشا کے بغیر ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کو کچھ چھیڑ نہیں سکتا۔ تو سولو فیمیلز بھی یہاں پہ ہم نے کافی کنٹریز کی دیکھی جو کہ سولو ٹریولرز تھیں، اور وہ انجوائے کر رہی تھیں اپنا ٹرپ بحرین کا۔ تو یقین مانیں کہ بحرین از مچ بیٹر، اور ویل مینرڈ، اگر عربک لوگوں میں ویل مینرڈ لوگ ہیں تو وہ بحرینی ویل مینرڈ لوگ آتے ہیں۔ اس کی شاید یہی وجہ ہو کہ ان کا زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بلوچستان سے ہو، ہم تو اپنی پازیٹیوٹی ڈھونڈیں گے، بٹ وٹ ایور دا ریزن از، لیکن ایک اچھی کنٹری اور ویل مینرڈ لوگ ہیں۔ امارات کے بھی لوگ ویل مینرڈ ہیں، بٹ ان بحرین کی نسبت ان لوگوں میں تھوڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں جو دبئی کے لوگ ہیں یا جو اماراتی ہیں۔ سعودیز آر ناٹ ویل مینرڈ، کیونکہ میں وہاں پہ بھی کافی عرصہ رہا ہوں، ویسے آتے جاتے بھی رہے ہیں، ٹورز بھی لے کے جاتے رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ یقین مانیں کہ ایک تو وہ ایروگینٹ بہت زیادہ ہے، ایک عربی شاید ان کو لگتا ہے کہ وہی عرب ہیں، باقی ساری دنیا ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ بہت زیادہ پولائٹ ہیں، بحرینی آپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، یہاں پر جو افریقنز ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ کو ملیں گے عربک، لیکن جو خالصتاً عربی ہیں وہ آپ کو یہاں پر جو ہیں وہ بحرینی جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بلوچی عربک کی ہے، جو کہ بلوچستان سے بیسکلی تعلق رکھتے ہیں، بٹ ناؤ ڈیز دے ریفر ٹو کال دیم بحرینی ناٹ بلوچی، بٹ وہ اپنے نام کے ساتھ۔ یہ کچھ وہاں کی دیکھیں شاپس ہیں، گفٹ شاپس ہیں جو زیادہ تر آکوپائڈ ہیں انڈینز، اور انڈینز ہی ان کو رن کر رہے ہیں، اور انڈین ہی ان کو چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کو وہی بازار آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ یہ جو ہے یہ انڈین ہی چھائے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اگر آپ کرنسی ایکسچینج کے لیے آتے ہیں تو آپ کو انڈین ہی یہاں پر ملیں گے، یہاں پر آسانی سے آپ پاکستانی روپیز کو ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں جناب کتنا زبردست جو ہے
یہ ٹور ہو رہا ہے، اور آپ کو ہوپ فلی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا. ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ کچھ اور بھی کنٹریز کی آپ اسی طرح ہم نے کافی کوشش کی کہ آپ کے لیے اس کا نیکسٹ آپ کے لیے امارات کا بھی آپ کو اسی طرح ہم ایک دکھائیں گے. پارکنگ از دا مین ایشو، کہ پارکنگ آپ کو یہاں پر بہت مشکل سے ملتا ہے. یہ کچھ جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ کچھ جو ہے شاپ کیپرز جن کی یہاں پہ گاڑی یہاں لوگ جنہیں پک کرنا ہوتا ہے، وہ یہاں پہ درزی بہت زبردست ہیں جو کہ زیادہ تر انڈیا سے اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. چیزوں میں جناب، چیزوں میں جو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلموسٹ 90% آپ سرپرائز نہیں ہوں گے کہ کہاں کی بنی ہے. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے کیا سوچا تھا کہ کہاں کی میڈ ان ہے. جی بالکل، یہ زیادہ تر چیزیں چائنا کی میڈ ہیں، اور اسی طرح چائنا تو دنیا کے کونے کونے میں چھایا ہوا ہے، اور چائنیز پروڈکٹس، چائنیز کلاتھنگ اینڈ چائنیز جو ہے پروڈکٹس وہ ہر طرف آپ کو یہاں پر ملیں گی. چائنیز واچز ہیں، پھر وہ چائنیز برانڈز ہیں، لیکن چائنیز یہاں پر آپ کو بہت کم تعداد میں ملیں گے. یہاں پر آپ کو زیادہ تر لوگ جو ہے آپ کو وہ تھائی لینڈ سے آپ کو زیادہ تر لوگ ملیں گے. تھائی لوگ یہاں پر کافی زیادہ ہیں، کافی زیادہ تعداد میں ہیں. فلپینیز بھی یہاں پر کافی زیادہ میں، انڈونیشینز بھی ہیں بٹ اتنی زیادہ اچھی تعداد میں نہیں ہیں. تو یہاں پر جو یہ بازار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کلاتھنگ دیکھ رہے ہیں، یہ گفٹ ہے، یہ آپ کو جناب 2 درہم سے شروع ہو کے 30 درہم، درہم زبان پر آیا ہے، دینار کی بات کر رہا ہوں، 30 دینار، 40 دینار، یہاں پہ 5 دینار، 3 دینار، 4 دینار. تو اسی طرح کی یہاں پر چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اور اسی طرح کی ہی تو یہاں پہ فیبرک کو آپ دیکھیں، زبردست قسم کے فیبرکس ہیں، زبردست قسم کی. یہاں پر آپ کو یہاں پر منی چینجنگ آپ کو ملے گی. یہاں پر ہم نے کچھ چھپا کے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی منی چینجرز کی، بٹ اٹس ناٹ الاؤڈ، سو ہمیں وہ تھوڑا سا بند کرنے پڑی. سوری فار ڈسٹربنس، کیونکہ یہاں پہ ویڈیو بنانا الاؤ نہیں ہے. تو یہ ہے منی چینجنگ، اور یہاں سے ہم اندر کے کافی ہم نے ایک منی چینجر سے پوچھا، 2 منی چینجر سے، جہاں سے ڈالرز کی
جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرائز ہمیں مل رہی تھی. ہم نے جو ہمیں زبردست لگا اس سے ہم نے جو ہے وہ اپنے ڈالرز کو ایکسچینج کروایا، کیونکہ یہاں پہ ریٹ جو ہے وہ تھوڑا ہلکا پھلکا ڈفرینس کرتا ہے، زیادہ اتنا زیادہ ڈفرینس اس میں نہیں ہے. تو بحرین کے اندر آپ جب جائیں تو ڈالر ہی لے کر جائیں، اور اس کے بعد جو بھی آپ نے شاپنگ کرنی ہے وہ اپنی شاپنگ کریں. لیکن بلیو می، اگر آپ شاپنگ کی نیت سے بحرین جا رہے ہیں تو بحرین از ناٹ دا گڈ آئیڈیا فار اینی کائنڈ آف شاپنگ، بیکاز اٹ از لٹل بٹ کاسٹلیئر. کہ یہاں پہ برانڈ بھی جو ہیں وہ کاسٹلیئر ہیں، اور جو آپ کو پروڈکٹس ہیں وہ بھی چائنا میڈ ہیں، بٹ کافی زیادہ آپ کو مہنگی ملتی ہیں. تو اگر آپ بحرین جا رہے ہیں تو آپ نے 72 آورس کا تو آپ کو جو ہے وہ لے اوور مل جاتا ہے دبئی میں یا شارجہ میں. تو میرے نزدیک اگر شاپنگ کی پوائنٹ آف ویو سے عرب کنٹریز کی بات کر رہا ہوں میں، صرف عرب کنٹریز کے، تو شارجہ جو ہے اور ابوظہبی یہ قدرے سستے شہر ہیں. دبئی تھوڑا مہنگا ہے، لیکن اگر آپ نے سستی شاپنگ کرنی ہے تو شارجہ از دا بیسٹ آئیڈیا. آپ شارجہ دبئی سے تو بہت نزدیک ہے، آپ آرام سے جا سکتے ہیں، بسیز جاتی ہیں، آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ شاپنگ یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں بحرین سے، تو بحرین از ناٹ ایٹ آل فار می، ناٹ آٹ ایٹ آل جو ہے کسی قسم کا بھی وہ یہاں پہ ایسا کچھ اٹریکشن رکھتی ہے یا ایسا کوئی میرے لیے رکھتی ہے کہ میں اسے یہاں سے شاپنگ کروں. بٹ میں نے کی یہاں سے شاپنگ کافی زیادہ، کیونکہ میرا پلان یہ تھا کہ میں نے یہاں سے مجھے اچانک واپس جانا پڑا. میں واپس گیا بحرین، دین اگین میں نے بحرین کا ٹریول کیا. ایک دن کے لیے مجھے کراچی واپس جانا پڑا تھا، تو کوئی ایک وہاں پہ ایمرجنسی آ گئی تھی، تو میں بحرین پہنچا. بحرین پہنچ کے میں واپس چلا گیا. واپس جانے کے بعد میں پھر بحرین آیا، اور بحرین میں پھر میں نے جو ہے آلموسٹ 14 ڈیز اپنے اسپینڈ کیے. اور 14 ڈیز کے بعد جو میری اپنی یہاں پہ ٹور جو لوگوں کو میں چھوڑ گیا تھا یہاں پر وزٹ کے لیے، ان لوگوں کو وزٹ کروایا. پھر ہم لوگوں نے وہاں سے جو ہے وہ اپنی کنٹینیو کی جو ہے باقی گلف کنٹریز کی، اس میں دبئی، ابوظہبی، شارجہ. وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کا بھی دکھائیں گے کہ کیسے ہوا. تو نائٹ واک مجھے کافی زیادہ اچھی لگی. میں نے ان لوگوں کو، کیونکہ یہاں پہ آسان تھی کمیونیکیشن، اور چھوٹا سا شہر ہے، تو اگر آپ سراؤنڈنگ میں ہی گھومتے رہیں راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، تو آپ کو کافی زیادہ اچھی جگہ ملتی ہیں. ہر جگہ پہ آپ آئی کیچنگ جو ہے آپ کے وہاں پہ وہ مناظر ہیں تو انسان رک جاتا ہے. تو میں نے بیٹر یہی سمجھا کہ فیملیز ہیں میرے ساتھ، تو وہ میں اکیلا تھا تو میں اپنی فیملی کو نہیں لے کے گیا. تو میں نے یہی کہا کہ فیملی کو میں نیکسٹ ٹائم لے کے جاؤں گا، حالانکہ ان کے ویزے لگوائے تھے، بٹ بیکاز میری وائف کے نیم میں فاطمہ آتا تھا تو انہوں نے ان کو ویزا دینے سے انکار کر دیا، جس کا پھر ہم نے دوبارہ اس کو اپلائی نہیں کیا، کیونکہ آلموسٹ اس کو اپلائی کرنے میں ہمارے جو کافی خرچہ ہو گیا تھا. بٹ دبئی نے بہت آسانی سے ان کو ویزا دے دیا. تو دبئی تو وہ آتی جاتی رہتی، لیکن یہاں پر بحرین نے، کیونکہ فاطمہ کے نام سے، بٹ میں بھی بہت سرپرائز تھا کہ میرے بیٹے کے نام پہ جو ہے انہوں نے ویزا جو ہے ریجیکٹ کر دیا. حسین تھا، بٹ میرے نام میں بھی حسین آتا ہے، بٹ دے گیو می دا ویزا. اور مجھے دونوں ٹائم جو ہے وہ ایک دن میں ہی وینڈرز کے تھرو ویزا مل گیا تھا. اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے پہلے ویزے لگے ہوئے تھے، میں سعودی عرب بھی گیا ہوا تھا، باقی کافی کنٹریز میں. اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، جو بھی وجہ تھی، بٹ اٹس میک می سرپرائز. اور مجھے جو ہے وہ سیڈ بھی کیا، کیونکہ میں یہاں پہ فیملی کے ساتھ آنا چاہتا تھا، ان کے ساتھ یہاں پہ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا. ان کو بحرین کا کافی ہم نے ایک اپنا پلان بنایا ہوا تھا، کچھ ریلز اور کچھ اپنی جو ہے بیٹا شارٹس، کیونکہ دونوں شہزادے جو ہیں وہ بیٹا شارٹس کے بہت زیادہ شوقین ہیں. تو میں نے ان کے لیے بھی کافی ویڈیوز بنائی، بٹ میں ان کو مس کرتا رہا. اور یہ دیکھیں جناب کتنا خوبصورت ویو ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ بور نہیں ہوتے بحرین میں. بٹ بحرین کو اگر آپ واک کرتے ہوئے گھومتے ہیں تو میرے نزدیک بحرین بہت زبردست ہے. بٹ اگر آپ بحرین کو گاڑی پہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو بہت جلدی بحرین سٹارٹ بھی نہیں ہوتا اور ختم ہو جاتا ہے. مساجد ہیں، بہت پیاری مساجد ہیں، کافی کم تعداد میں ہیں، بٹ مساجد ہیں. وہاں پہ لوگ، کیونکہ زیادہ تر وہاں پہ جو میجورٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے.
کام کی جہاں تک میرے لوگ مجھ سے کافی کویسچن کرتے ہیں، تو کام میں نے ان کو بتایا کہ یہاں پہ آلموسٹ اگر آپ بزنس کرنا آپ کو آتا ہے، یا آپ ڈرائیور ہیں اور یا آئی ٹی کا آپ کام کرنا جانتے ہیں، تو پھر تو بحرین آپ ضرور آئیں. بٹ ایکچولی اگر آپ فیکٹریز کے طور پہ ورکرز کے طور پر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اتنا زیادہ آپ کو ویلکم نہیں کیا جاتا اور آپ کو نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہاں پہ انڈینز نے اپنی کافی زیادہ ساخت بنائی ہوئی ہے. اور ہمارے بلوچی بھائی بھی اللہ انہیں زندگی دے، وہ بھی جو ہے جب کہ نیشنلٹیاں ان کو ملی ہیں وہ بھی انڈیا کے کافی زیادہ کلوز ہیں. اور انڈینز نے اپنی ایک بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنی کافی زیادہ ساخت دنیا میں بنا رکھی ہے، اور ایک دوسری جو چیز ہے ان میں یونٹی بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں میں اتنی یونٹی نہیں ہے. یہ ہم نے وہاں پہ ایک پبلک وین کے اوپر ٹریولنگ کرتے ہوئے ہماری تھی، پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہم نے وہاں پہ لی تھی منامہ میں ہی گھومنے کے لیے. تو یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو ہماری وینز جیسے چلتی ہیں، ٹویوٹا ہائی لیکس اسی طرح کی تھی. آپ یہاں پر آئیں اور یہ آپ سے 2 دینار لیں گے جناب، 2 دینار یہ آپ سے لیتے ہیں، اور آپ بآسانی یہاں پر ٹریولنگ کر سکتے ہیں. کوائنس بھی یہاں پر چلتے ہیں. آپ یہاں پر دیکھیں زبردست ان کی یہاں پر روڈ پارکنگ آپ ان کی ذرا دیکھیں. اچھا، یہاں پہ جو پارکنگ ہے وہ پیڈ پارکنگ ہے، آپ کو یہاں پہ پے کرنا پڑتا ہے اس پارکنگ کا اگر آپ نہیں کرتے. یہ چیز جناب جو پبلک بس بھی ہم نے یوز کی کہ بس کا کیسے آپ کو دکھائیں کہ بس میں اور یہاں پہ کیا ڈیفرنس ہے ہمارا. یہ جناب بس کا اگر آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ذریعے، ایک اکنامکلی اور ایک اچھا آپ ٹور کرنا چاہتے ہیں، یا کسی قسم کی بھی آپ ویزا کی مد میں ہم سے جو وزٹ ویزا ہے اس کی مد میں ہم سے کسی قسم کی آپ کنسلٹنسی چاہتے ہیں، تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر ضرور رابطہ کریں. اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ المشدی 99 ایمی کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کسی قسم کے ورک ویزے میں ڈیل نہیں کرتے، اور یہاں پر ہم صرف اور صرف جو ہے وہ جناب
آپ کے لیے وزٹ ویزا کرتے ہیں اور فیملی ویزاز کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے لیے انویسٹر ویزاز کی ہم جو ہے اس کی آپ کے لیے کنسلٹنسی کر سکتے ہیں، وینڈر کے ذریعے ویزاز لے سکتے ہیں۔ جگہ جگہ یہ میپ بنے ہوئے ہیں بس اسٹاپ پہ، کہاں پہ آپ نے جانا ہے، کون سی بس کس نمبر کی بس کہاں پہ جائے گی، کیسے واپس آئے گی۔ یہ وہاں کی کوک ہماری جہاں پہ بھی ہم جائیں، کوک تو ہمارا ایک نیشنل ڈرنک بن گیا ہے، اور وہاں سے ہم یہ بس کے آپ کوائن بھی ڈال سکتے ہیں اور بس کے آپ کارڈ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ بس کے بارے میں ساری انفارمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو بسیز ہیں وہاں پہ آؤٹ کلاس بسیز ہیں، جن کو زیادہ تر انڈینز اور ہمارے سکھ بھائی اور جو ہیں ہمارے پاکستانی تو بہت کم تعداد ہے، لیکن انڈینز کی اس میں زیادہ ہے، جس میں میل اور فیمیلز بھی ہیں جو بسیز کو چلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسیز کو بھی اسی طرح فیمیلز بھی وہاں پہ چلاتی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی کافی زیادہ یہ لوگ ان ہیں، اور بڑا زبردست یہاں پر جو ہے وہ ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے، سسٹم بنایا ہوا ہے، جس کے ذریعے آپ بسیز کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ جی ہم نے وہاں پہ اپنے جو ہیں وہ کوائن دیے، بس کے اندر بیٹھ گئے ہیں ہم، اب بس چلنے لگی ہے، اور بڑا زبردست ویو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم بس کے اندر بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں کہ کب ہماری بس چلے گی اور کب ہمیں لے کے جائے گی ہماری منزل پہ۔ تو جی جناب بس چل پڑی ہے، اور ہمارے جو ڈرائیور تھے بہت زبردست ہمارے ڈرائیور تھے، انڈیا سے ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے بہت بآسانی ہمیں بٹھایا، اور ہمیں ہماری منزل کا پتہ نہیں تھا۔ جو علاقہ ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خود جب وہاں پہ پہنچیں گے تو میں آپ کو خود وہاں پہ بتا دوں گا، اور انہوں نے اسی طرح کیا، انہوں نے یاد رکھا، اور انہوں نے ہمیں ہماری منزل تک بآسانی جو ہے ہماری وہاں تک رسائی اس کو پاسیبلٹی بنائی۔ تو بس کا ویو بھی اپنا زبردست ہے کہ آپ دیکھیں جی جناب۔ تو آپ کو کس چیز کی یہاں پہ آپ کو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کس چیز کی آپ کو یہاں پر ایسی لگ رہی ہے اس بس میں، جس چیز کی آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے، اور یہ ضرور کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہے ہماری میٹرو میں، ہماری بسز میں اور یہاں کی بسز میں۔ تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے، اچھا یہاں پر جو سیٹس ہیں وہ فیمیلز کی بنی ہوئی ہیں،
میلز کی بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہمارے حضرات معذور ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ اسپیشل سیٹس بنی ہوئی ہیں، اسپیشل پیپلز کے لیے. لیکن کیا ہے کہ ہم پاکستانی جہاں پہ بھی سیٹ ملتی ہے ہم وہاں پر بیٹھنا اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں اور ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. مینر سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. اور یہاں پر دیکھیں جناب کیا آئی کیچنگ مومنٹس ہیں. ہوپ فلی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی. اگر ہمارا آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. اور کسی قسم کی بھی اس ویڈیو میں کمی رہ گئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ہم مزید زبردست بنا سکتے تھے، ضرور ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا. اور ہمیں خوشی ہوگی جب ہم آپ کی طرف سے یہ کمنٹس، اچھے کمنٹس اور موٹیویشن جو ہے وہ آپ سے ہم لیں گے. چلتے چلتے ہم ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر قانونی ڈونکی جس کو کہتے ہیں لگا کر کسی ملک میں جانا یا وہاں پہ رہنا، یہ مہذب قوموں کو راس نہیں آتا. نہ ہی ہم یہ کام کرتے ہیں، نہ ہی آپ کو ایسے کام کرنے کی جو ہے وہ ہم تلقین کریں گے. تو پلیز آپ لوگ میک شور کہ آپ اپنے تمام چیزوں کو، اپنے ٹریولنگ ڈاکومنٹس کو لیگلی یوز کیا کریں تاکہ آپ کے ملک کی جو ہے وہ جگ ہرسائی نہ ہو. تو سارے مل کر ایک دفعہ پاکستان زندہ باد، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے.